بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کچھ دن قبل ایک نیوز آئی تھی، ان لوگوں نے کوئی ڈاکہ مارا ہے، ان لوگوں نے جماعت احمدیہ کے مسجد پر قبضہ کیا ہے 3 دن پہلے قصور میں. تو میں یہاں پہ صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ مولوی حضرات ہیں، یہ اپنی مسجد تو بنا نہیں سکتے، ساری زندگی بیچارے وہ جسے صندوقڑی کہتے ہیں، ایک بچے کے ہاتھ پکڑا دیتے ہیں، اس نے سر پہ ٹوپی پہنی ہوتی ہے، وہ جگہ جگہ پہ لوگوں سے بھیک مانگ ہوتا ہے کہ چندے کی اپیل ہے، مسجد زیر تعمیر ہے، چندے کی اپیل ہے. تو بیچارہ وہ پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تھک ہار کے وہ چندہ خود ہی کھا جاتا ہے. تو مولوی کے بیچارے اس مولوی کے ہاتھ میں ذلت و رسوائی آتی ہے کہ یار ہوں مسیت شروع تو کر دیتی ہے تو بننی ہے کو نہیں ہوں کیا کریے. تو پھر اس کے ساتھ اس کے پاس پھر ایک ہی وہ آپشن رہ جاتا ہے کہ یار انج کرنا ہے کہ کسی کو کھو ہی لینے ہیں، ساڈے تو لبنی سانوں تو دینی نہیں کسی نے انج تو کھو ہی لینے ہیں. تو یہ اسی طرح کا چکر ہے کہ جب ان میں کوئی آپس میں کوئی اس طرح کا اختلاف بنتا ہے، ان میں آپس میں جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں بن رہا تو اب کسی اور طریقے سے قبضہ کرنا، تو پھر یہ جماعت احمدیہ کے مسجد پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے اسلام کا نام بلند کر دیا، اسلام کا نام روشن کر دیا، ہم نے قادیانیوں سے مسجد چھین لی ہے. تو میں یہاں پہ یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب یہ جو آپ نے مسجد جماعت احمدیہ سے لی ہے، چلیں یہ تو آپ نے لے لی ہے، کوئی بات نہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے نعم البدل بہت بہتر ان شاء اللہ تعالیٰ مسجد ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اچھا میں یہ آپ نے مسجد جو لے لی ہے تو مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ مسجد کس کی ہے، مطلب کون سے مسلمان کی ہے، سنی مسلمان کی ہے، یہ وہابی مسلمان کی ہے، یا اہل حدیث مسلمان کی ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے اس کے مسجد کے دروازے پہ لکھا ہوا یا رسول اللہ. تو دیوبندی اور جو اہل حدیث ہیں وہ تو یہ استعمال ہی نہیں کرتے، دیوبندی جو ہیں وہ مماتی حیاتی استعمال کرتے ہیں، مماتی نہیں استعمال کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ بریلویت کی ہے، یعنی بریلویوں کی ہے. او ہو مولوی صاحب بریلویوں کی مسجد ہے، بریلویوں کی مسجد کے بارے میں تو اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ تو مسجد نہیں ہے. لو جی اعتقالی موک گئی، یعنی اہل حدیث کا فتویٰ ہے کہ بریلویوں کی مسجد میں نماز ہی نہ پڑھو، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو. تو ذرا یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، ویڈیو میں یہ کون سی مسجد دکھانے جا رہی ہے، دیکھیں ویڈیو دیکھیں. مسجد کے باہر جہاں پہ ایک عرصہ دراز سے قادیانیوں کا قبضہ تھا، یہاں پہ علاقے کے بزرگ، علاقے کے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ہم ان کچھ لوگوں سے بات کریں گے، ان کی مشکلات جانیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے. جس وقت میرے ساتھ موجود ہیں خادم حسین صاحب جو یہاں کے لمبردار ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے کہ آخر ان کی کیا محنت رہی ہے اس پہ، انہوں نے کیا کوششیں کی ہیں اور یہ آخرکار یہ تاریخی فیصلے پہ ان کو کتنی خوشی ہے. تسی یہ دسو کہ اے جڑی مسجد ہے اے کنے سال تو قادیانیہ دے کنٹرول چ رہی ہے؟ یہ تقریباً 84 سال. 84 سال جی 84 سال سے قادیانیوں کے قبضے میں رہی ہے. اچھا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو قادیانیت سے چھڑوانے کے لیے آپ لوگوں کی اہل علاقہ کی کیا کاوشیں رہی ہیں؟ سر بڑا لوگوں نے ساتھ دیتا ہے، سارے بھراواں مدد کی تھی، جنہوں کی مدد نال انشاءاللہ پہلے پولیس انوالو ہوئی، اس تو بعد فیصلہ جے آئی ٹی چلا گیا، جے آئی ٹی ڈی سی ڈی پی او انہوں نے بھی ساری ہیلپ کی تھی انشاءاللہ. اچھا جی، یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے مسجد لے لی ہے. اچھا مجھے حیرانگی اس بات کی ہو رہی ہے کہ یہ جو پروگرام یہ بندہ کر رہا ہے، یہ کے ٹی وی والے پروگرام والے، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلویوں کی مسجد میں کیسے آ گئی؟ اچھا یاد ہے کہ جب قادیانیوں کی بات آتی ہے پھر یہ آپس میں مسلمان ہو جاتے ہیں، جب ان کی آپس میں وہ ہوتی ہے نا گتھم گتھا، پھر کہتے ہیں جی ساڈے تو وڈا تو مسلمان ہی کو نہیں، باقی ساڈے تو گمراہ ہیں. جس میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یہ بریلوی ہیں، یہ تو ساروں کو کافر مشرک اور یہ پتہ نہیں کیسے کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ تو ان کی اولاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ. اچھا اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا عوام الناس سے، مولویوں سے یہ پوچھنا تھا کہ یار قادیانیوں سے لین دین جو ہے وہ تو حرام ہے یار. یہ تو آپ نے بڑے فتوے دیے ہیں کہ جو قادیانیوں سے لین دین کرتا ہے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ تو کافر ہو گیا ہے. یار تسی پوری مسجد لے لیے تو تہاڈا نکاح نہیں ٹوٹیا؟ یار حیرت ہے. میں تو کہنا نکاح دوبارہ کرا لو، مسجد تو انج لب گئی ہے تے نال ہاتھ لگ دے، ہاتھ نکاح بھی کرا لو تو چنگا رہے گا. اے نہ ہوئے کہ تسی اپنی بیوی نال جب مطلب اپنے غلط تعلقات قائم ہون، بیوی کا تعلق ختم ہو جانا، کیونکہ ظاہر غلط تسی مسجد لے لیے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دوبارہ تجدید ایمان بھی کر لیں اور دوبارہ اس مسجد کو صحیح آپ زمزم سے دھوئیں. اس کو دھونے کے بعد پھر اس کا آپ تصفیہ کریں کہ یہ لینی کس نے ہے، بلکہ لے لیا یہ جو بریلیوں نے قبضہ کر لی ہے، دوسرے لوگ تو اس میں گھس ہی نہیں سکتے. اب اس کے لگ جائے گا اہل سنت والجماعت کی خالص مسجد قادیانیوں سے لی گئی ہے. اچھا مولوی صاحب یہ پتہ نہیں یار آپ نے اللہ تعالیٰ کو کس منہ سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے حال پہ رحم کرے. اچھا یہ آپ کو سائڈ پہ، یعنی یہ آپ کو سائڈ پہ نظر آ رہی ہے یہ مسجد جو ہے ایڈی پیاری مسجد، خوبصورت ماشاءاللہ، یہ تو مجھے قادیانی مسجد لگ رہی ہے. اچھا یہ واقعی قادیانی کی مسجد ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ یہ واقعی قادیانی کی مسجد تھی.
یہ دیکھیں کتنی پیاری مسجد انہوں نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جس میں خالصتاً اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اچھا میں نے یہاں پہ ایک اور بات بھی پوچھنی تھی، وہ اچانک یاد آ گئی ہے کہ یہ مسجد تو لے لیا آپ نے، تو مسجد میں لینے کے بعد یہ جو کام پہلے آپ کر رہے ہیں مسجدوں میں اور مدرسوں میں جو کام کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی، کیا اس مسجد میں آپ نے وہ کام تو نہیں کرنا؟ کیونکہ یہ لواطت کا اور اس طرح کی چیزیں یہ تو آپ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو آپ کے ورثے میں ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے یار، بندہ آپ کو کس طرح کیا سمجھائے۔ اچھا یہ ایک اور مسجد میں ایک اور بھی دیکھتے ہیں، واہ جی واہ یار، یہ تو کمال کی مسجد ہے ماشاءاللہ، یہ تو بڑی پیاری لگ رہی ہے یار، یہ بھی قادیانی کی مسجد ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، انہیں ذرا کھولو بلا۔ اچھا ایک اور دیکھتے ہیں، شاید ایک اور بھی ہو، واہ جی واہ زبردست، میں کہنا چھا گیا قادیانیوں، یہ ایک اور مسجد ہے اللہ کے فضل و کرم سے، احمدیوں کی مسجد ہے، انہیں ذرا کھول کے دکھاؤ۔ اچھا ایک اور مسجد بھی یہاں پہ کہیں ہوگی، ہاں یہ والی ماشاءاللہ زبردست اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم مسجدیں بناتے جائیں گے، تم گراتے جاؤ، ہمارا کام ہے بنانا، تم گراتے جاؤ۔ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے گھر آباد کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں لوگوں کو لے کے جانا ہے، ان کو صحیح اسلام سمجھانا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ باقی آپ لوگوں کا کام مسجدیں چھیننے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی آپ سے حساب کتاب لیتے رہے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ اصحاب فیل کا جو واقعہ تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت خود بھی کرتا رہتا ہے۔ اچھا میں یہاں پہ ایک اور بات بیان کرنا چاہوں، ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے، تو پہلے یہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کوئی فیس بک پہ یوٹیوب پہ کہ بریلویوں نے کہ غالباً دیوبندیوں نے بریلوی کی مسجد کو توڑ پھوڑ شروع کر دی، تو وہ کیا چکر تھا مولوی صاحب، وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ کسی ویڈیو میں، کوئی تبصرہ فرمائیں گے؟ اچھا یہ ایک اور مسجد بھی غالباً ہوگی، یہ چیک کرتے ہیں، نہیں ادھر نہیں یہاں پہ ہوگی، بلکہ نہیں یہی مسجد تھی، واہ جی واہ یہ تو یار بڑی کمال کی مسجدیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یار۔ یہ ابھی تو یہ میں نے صرف 4 دکھائی ہیں، یہ 4000 کے قریب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ جرمنی میں اس سال اور پچھلے سال کافی زیادہ مساجد کا الحمدللہ اجرا ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ تو مسجدیں بنتی ہی جا رہی ہیں، یہ تو رکنے کا نام ہی لے لیں گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جوگ در جوگ لوگ احمدیت میں داخل ہو رہے ہیں اور مساجد تعمیر ہوتی جا رہی ہیں، مراکز تعمیر ہوتے جا رہے ہیں، یہ کبھی بھی سلسلہ نہیں رکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کوئی اوپر سے نشان کو ڈائریکٹ دکھائے۔ میرے خیال میں کئی مولوی تو یہ بھی کہتے تھے، مجھے یہ بھی بات پتہ لگی، کئی مولوی تو یہ منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی سامنے تلیا کے کہہ دے گا نا کہ امام مہدی آ گیا، اے امام مہدی ستاوی نہیں مرنا۔ تو بس بندہ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہ یار اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔